بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی نہایت حسین تھی، جس پر وہ اسرائیلی شخص فریفتہ تھا۔ جب اس عورت کا انتقال ہو گیا تو اس پر اسرائیلی کو بہت دکھ ہوا اور وہ ایک لمبے عرصے تک اس عورت کی قبر پر بیٹھا روتا رہا۔ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے اس اسرائیلی شخص کو پریشان حال دیکھ کر اس کا سبب معلوم کیا تو اسرائیلی شخص نے اپنا واقعہ بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں اس کو تیرے لیے زندہ کر دوں؟ اس نے عرض کیا، ہاں حضور، میں یہی چاہتا ہوں۔ چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردے کو آواز دی تو قبر سے ایک حبشی غلام، اس کے ناک کے نتنوں اور جسم کے دوسرے سوراخوں سے آگ کے شعلے اٹھ رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس حبشی غلام نے کلمہ پڑھا۔ اسرائیلی شخص نے دیکھ کر عرض کیا، حضور، مجھ سے غلطی ہو گئی، میری بیوی کی قبر تو دوسری ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی غلام کو حکم دیا کہ تو اپنی قبر میں واپس چلا جا۔ چنانچہ وہ مردہ ہو کر گر گیا اور اس کی قبر کو مٹی سے چھپا دیا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسری قبر کی جانب توجہ فرمائی اور حکم دیا کہ اے صاحب قبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ چنانچہ قبر پھٹی اور اس سے ایک عورت سر سے گرد جھاڑتی ہوئی باہر آ گئی، جسے دیکھ کر اسرائیلی شخص بولا، یا روح اللہ، میری بیوی یہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ اسرائیلی شخص اپنی بیوی کو ہمراہ لے کر واپس جانے لگا، مگر عرصہ دراز سے جاگا ہوا تھا، اس لیے اس پر نیند کا غلبہ چھا گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تیری قبر پر گریہ وزاری نے مجھے ہلاک کر دیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر آرام کر لوں۔ بیوی کہنے لگی، ہاں آپ آرام کر لیں۔ چنانچہ وہ اسرائیلی بیوی کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا۔ اتنے میں گھوڑے پر سوار ایک شہزادے کا وہاں سے گزر ہوا جو اپنے زمانے کا یکتا حسین تھا۔ اس کو دیکھ کر اسرائیلی شخص کی بیوی شہزادے پر فریفتہ ہو گئی اور اس کا دل قابو میں نہ رہا۔ اس نے شوہر کا سر اپنے زانوں سے نیچے رکھا اور فرد محبت اور غلبہ شوق سے مجبور ہو کر شہزادے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ادھر جیسے ہی شہزادے کی نظر اس پر پڑی تو وہ بھی عورت پر فریفتہ ہو گیا اور عورت کی خواہش پر اسے اپنے گھوڑے پر بٹھا کر لے گیا۔ چنانچہ اس کے شوہر نے بیدار ہو کر جب اپنی بیوی کو نہیں پایا تو پریشان ہوا اور اس سے ملنے کی تدابیریں سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے آخر کار اس کے نشانے قدم پر چل کر اپنی بیوی کو تلاش کر لیا، جو شہزادے کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اس کو دیکھ کر اسرائیلی شخص نے شہزادے سے عرض کیا کہ یہ میری بیوی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ ابھی شہزادہ کچھ کہہ بھی نہیں پایا تھا، اس عورت نے کہا کہ میں تیری بیوی نہیں ہوں، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ یہ سن کر اسرائیلی شخص سے شہزادہ کہنے لگا، کیا مجھ سے کوئی میری لونڈی کو لینا چاہتا ہے؟ اسرائیلی شخص نے کہا، خدا کی قسم، یہ میری بیوی ہے جس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد میرے لیے زندہ کیا ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے آئے، جن کو دیکھ کر اسرائیلی شخص کہنے لگا، یا روح اللہ، کیا یہ میری بیوی نہیں ہے جسے آپ نے میرے لیے زندہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں یہ وہی ہے۔ یہ سن کر عورت کہنے لگی، یا روح اللہ، یہ شخص جھوٹا ہے، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو وہ عورت نہیں ہے جس کو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیا ہے؟ عورت نے کہا، یا روح اللہ، میں وہ نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی ہے وہ واپس کر دے۔ اس کے بعد وہ عورت پھر سے مردہ ہو کر گر پڑی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ جو
شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہتا ہو جو کافر مرا تھا اور زندہ ہو کر ایمان لایا، وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے جو پھر سے ایمان کی حالت میں مرا ہے، اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہتا ہے جو مومن مرا تھا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر حالت کفر میں مر گیا، تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اس واقعہ کو دیکھ کر اسرائیلی شخص نے قسم کھائی کہ میں اب کبھی نکاح نہیں کروں گا، اور وہ میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر ایمان کی حالت میں وفات پائی۔